اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئے تو دا بلینک پیج آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ حرم القدس کی ہے، اسلام کے 3 حرم پاک میں سے تیسرا حرم۔ روئے زمین پر اسلام کی تیسری سب سے مقدس، سب سے زیادہ پاک پوتر جگہ یہی ہے، اور یہ یروشلم کے اندر واقع ہے۔ اس کو حرم الشریف بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہی کمپاؤنڈ، یہی جگہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی بہت زیادہ مقدس ہے۔ یہودی اس کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، مسلمان اس کو حرم الشریف کہتے ہیں۔ یہودی اس کو ایک اور نام سے بھی مخاطب کرتے ہیں جو ہے ہر بیت، جس کا مطلب ہے ماؤنٹ آف دی ہاؤس آف دا گاڈ۔ یہ جگہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے، اس کے بارے میں ہم اس پروگرام کے اندر پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اس وقت یہ چوٹی دیواروں سے گھری ہوئی ہے چاروں طرف سے، جس میں سے ایک دیوار یہودیوں کی دیوار گریہ بھی ہے، جسے وہ ویسٹرن وال کہتے رہتے ہیں، اور صدیوں سے وہ اس دیوار کے آگے آ کے روتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، جو کہ ان کے بقول ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سولومون کی آخری بچی ہوئی دیوار ہے۔ ہیکل سلیمانی کو یہودی اپنا کعبہ مانتے ہیں، جو کہ 2000 سال سے گرا پڑا ہے۔ جب روم کے بادشاہ ٹائٹس نے اس کو گرا دیا تھا 2000 سال پہلے، تب سے لے کر اب تک یہ گرا پڑا ہے، اور یہودی اس کو تیسری بار یعنی 2 بار یہ تعمیر ہو کے گر چکا ہے، اور آخری بار 2000 سال پہلے گرا تھا، تو اب تیسری بار یہودی اس کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق اس کے بنا ان کا مسیحا نہیں آئے گا۔ ان کے مسیحا کے آنے کے لیے لازم ہے کہ یہاں پر ٹیمپل کا وجود ہو۔ ان کی کتابوں کے مطابق جب تک ٹیمپل نہیں بنے گا مسیحا نہیں آئے گا، اور جب تک مسیحا نہیں آئے گا وہ ذلیل و رسوا رہیں گے دنیا کے اندر، بقول ان کی کتابوں کے۔ اس حرم القدس شریف کا آپ کو نقشہ سمجھا دیں تاکہ آپ کو وہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جو کہ ہمارا اصل مدعا ہے آج کا۔ اس حرم الشریف کے علاقے میں کئی اہم اسلامی عمارتیں موجود ہیں۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں پہ صرف مسجد اقصیٰ یا قبۃ الصخرہ نہیں ہے، کئی اہم ترین اسلامی عمارتیں اس کمپاؤنڈ کے اندر موجود ہیں۔ ایک تو ان میں سے مسجد اقصیٰ ہے نا، اسی جگہ پر موجود ہے۔ پھر اس مسجد اقصیٰ سے ذرا فاصلے پہ قبۃ الصخرہ ہے، یہ جو گولڈن کلر کا گنبد آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، یہ قبۃ الصخرہ، یہ قبۃ الصخرہ، بہت سارے لوگ اس کو نا مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں، یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ مسجد اقصیٰ اس سے تھوڑا سا فاصلے پر، اسی جگہ پر تھوڑا سا فاصلے پر ہے۔ قبۃ الصخرہ جو ہے نا، یہ ایک چٹان ہے، یہاں پہ ایک چٹان ہے، اور روایتوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق جو تھا معراج والی رات آسمانوں پر یہیں سے گیا تھا، اسی چٹان سے۔ اس قبۃ الصخرہ والی چٹان سے سفر معراج شروع ہوا تھا آسمانوں کی جانب۔ اچھا، یہ 2 اہم ترین اسلامی عمارتیں ہو گئیں۔ پھر یہاں ایک قبۃ السلسلہ بھی ہے، مسجد اقصیٰ اور ڈوم آف دا راک کے پاس قبۃ السلسلہ بھی ہے، اور انگریزی میں اس کو ڈوم آف دا چین کہتے ہیں۔ قبۃ السلسلہ یعنی ڈوم آف دا چین ڈوم آف دا راک کے پاس لوکیٹڈ ہے۔ یہ مسلمانوں کے اموی خلیفاؤں نے تعمیر کروایا تھا۔ پھر جب تھوڑے ٹائم کے لیے کروسیڈرز نے یروشلم فتح کیا تھا تو قبۃ السلسلہ کو انہوں نے چرچ میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن پھر جب یروشلم کو دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کروسیڈرز سے واپس لیا تھا تو اس کو دوبارہ چرچ سے مسجد بنا دیا گیا۔ پھر اس کو مسلمانوں کی مملوک جو سلطنتیں تھیں انہوں نے رینوویٹ کرایا، اور اس کے بعد ترک آ گئے، عثمانی یہ ترک تھے، یہ آج کے ترکی والے یہ آ گئے تھے، انہوں نے اس کو رینوویٹ کرایا، اس کا خیال رکھا، اور اس وقت آج کے وقت 2021 میں باقی کے تمام حرم پاک کی طرح یہ علاقہ بھی، یہ جو قبۃ السلسلہ ہے یہ بھی اردن کے وقف بورڈ کے پاس ہے، پورے حرم کی طرح۔ 2 جو اسلام کے حرم ہیں نا، مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ، ان کی ذمہ داری سعودی کے پاس ہے، اور سعودی کا جو کنگ ہوتا ہے یوزولی وہی خادم الحرمین شریفین کہلایا جاتا ہے، جبکہ یہ جو تیسرا حرم ہے اسلام کا، اس کی ذمہ داری آج کل اردن کے ہاشمی خاندان کے پاس ہے، اور ان سے پہلے یہ ذمہ داری ترکوں کے پاس تھی۔ ترکی کا جو ایک اوٹومن امپائر کا جو خلیفہ ہوتا تھا وہ خادم الحرمین شریفین ہوتا تھا، اور وہ تینوں حرموں کا خادم الحرمین شریفین ہوتا تھا۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، ترکی کے پاس تینوں حرم ہوتے تھے، لیکن آج 2 حرم سعودی عرب کے پاس اس کی ذمہ داری ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اردن کے پاس ہے، اور ان کے لیے ایک وقف بورڈ بھی بنا ہوا ہے۔ وہ وقف بورڈ پھر حرم القدس کے معاملات دیکھتا ہے۔ اب اس وقف بورڈ کا جو معاہدہ ہے نا، دس از دا ریئل پوائنٹ دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ہائی لائٹ ٹوڈے۔ اس وقف بورڈ کا جو معاہدہ ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کے مطابق کوئی یہودی
حرم الشریف کے اندر نہیں آ سکتا، یہ معاہدہ ہوا پڑا ہے۔ کوئی بھی یہودی حرم الشریف کے اندر نہیں آ سکتا۔ یہودی حرم الشریف کے باہر جو ان کی ویسٹرن وال ہے، دیوار گریا، وہاں جا کے عبادت کریں گے۔ یہ باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا پڑا ہے اسرائیل کے بیچ اور فلسطینیوں کے بیچ اور یہ اردن والوں کے بیچ، ان کے بیچ ایک باضابطہ معاہدہ ہے کہ کوئی یہودی حرم الشریف کے اندر نہیں آئے گا، حرم کے احاطے میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن جب سے ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل ڈکلیئر کر دیا نا، ایک نئی گڑبڑ اسرائیل میں یہ شروع ہو گئی ہے کہ پچھلے 2 سال سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کے پہرے کے اندر یہودیوں کو چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں صبح اور دوپہر کے وقت حرم الشریف لایا جا رہا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر یہودی اپنی عبادتیں کر رہے ہیں۔ مسجد کے احاطے میں اندر کھڑے ہو کر یہودی اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ اب یہ نہ صرف اردن کے ساتھ اسرائیل والے معاہدے کی خلاف ورزی ہے، بلکہ جو فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ اسی قسم کا معاہدہ اسرائیل نے کیا ہوا ہے، اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اور اس پہ دوبارہ فلسطینیوں کے اندر ایک ٹینشنز اور بے چینی بڑھنے لگی ہے، کیونکہ یہ سلسلہ پچھلے کچھ عرصے میں مزید تیز ہو گیا۔ صبح شام وہاں پر یہودی نظر آ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ کے اندر وہاں پر عبادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مسجد کے اندر۔ لبرل یہودی یہ کہہ کر اس معاہدے کی خلاف ورزی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وی ہیو دا بیسک رائٹ آف ورشپ، لیکن منافقت کی انتہا دیکھیں کہ انہی یہودی حضرات کی یہ جو ویسٹرن وال ہے نا، یہاں پر جا کر یہودی عبادت کرتے ہیں ویسٹرن وال، یہاں ویسٹرن وال پر آرتھوڈاکس یہودی جو فرقہ ہے اس کا قبضہ ہے۔ ان کے بھی کئی فرقے ہیں نا، اس کا قبضہ ہے آرتھوڈاکس یہودی فرقوں کا، اور انہی کا کنٹرول ہے ویسٹرن وال والے علاقے کے اندر۔ ان کی مینجمنٹ جو ہے نا ویسٹرن وال کے علاقے کی، وہ ان کے پاس ہے، آرتھوڈاکس کے پاس، اور وہاں پر وہ کسی بھی یعنی عورتوں کا جو گروپ ہے نا، گروپ کی شکل میں عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ریفارم یا کنزرویٹو جوز ہیں، ان کو بھی اجازت نہیں ہے، آپ بھی نہیں آ سکتے۔ ان کی عبادتوں کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے ایک دوسرے سے، تو ان کو اجازت نہیں ہے اپنی طرح سے اجازت کرنی۔ یہاں پہ ان کو فریڈم آف رائٹ نظر نہیں آتا، لیکن یہاں پہ جب وہ مسجد اقصیٰ کے اندر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وی ہیو دا بیسک رائٹ آف ورشپ، حالانکہ یہ ایک فتنہ ہے، ایک اسٹیٹس گو بنا ہوا ہے۔ مسلمان وہاں پہ الگ سے عبادت کرتے ہیں، یہودی یہاں پہ الگ سے عبادت کرتے ہیں، کہ اسٹیٹس کو بنا ہوا ہے ایسے ایریا کے اندر جو کہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، ریلیجس اینگل سے، ریلیجس حوالے سے بہت زیادہ سینسیٹیو علاقہ ہے یہ۔ اس علاقے میں اس طرح کی شیطانی، اس طرح کی گڑبڑ کرنے کا مطلب ہے نئی لڑائی کو ہوا دینا۔ لیکن پھر بھی یہ سلسلہ پچھلے کچھ دنوں سے تو مزید تیز ہو گیا ہے، یعنی ویسے تو یہ 2 سال سے جاری ہے، ٹرمپ نے اس کی بنیاد ڈالی فساد کی، لیکن اب یہ فساد تیز ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ پریشان کن نیوز اب آپ کو سنا دیتے ہیں۔ یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو نقصان پہنچانے کا کام بھی تیز ہو چکا ہے، کھدائی کے بہانے، آثار قدیمہ ڈھونڈنے کے بہانے، پرانے یروشلم کی باقیات ڈھونڈنے کے بہانے، حرم الشریف والے علاقے کے اندر بھی زیر زمین کے نیچے کھدائی کا کام جاری ہے۔ ویسے تو یہ کام کئی سالوں سے جاری ہے، لیکن اب اس میں تیزی آ چکی ہے۔ 15 سال سے حرم الشریف کے کمپاؤنڈ کے عین نیچے کھدائی کی جا رہی ہے، 15 سال سے۔ تو آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ سسٹمیٹیکلی حرم پاک کے سٹرکچر کو سلولی نیچے سے ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ یروشلم کے اندر 22 جگہوں پر 2000 سال پرانے یہودی مقدس جگہوں کو ڈھونڈنے کے لیے کھدائی ہو رہی ہے، جو کہ 20 میٹر تک نیچے جا رہی ہے۔ اور ان 22 جگہوں پر جہاں کھدائی ہو رہی ہے یروشلم کے اندر، ان میں سے 4 جگہیں جو ہیں یہ مسجد اقصیٰ کے پاس والے علاقے میں، مسجد اقصیٰ کے نیچے 4 جگہوں کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ 2 سال سے مسجد اقصیٰ کی دیواروں پر کریکس پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ ترکی کے انادولو ایجنسی سے بات کرتے ہوئے آرکیولوجیکل پروفیسر جمال امرو کا کہنا تھا کہ مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ کے ویسٹرن اور ساؤدرن والز میں کریکس نظر آ رہے ہیں، ویزیبل کریکس نظر آ رہے ہیں۔ نیچے باقاعدہ ٹنلز بنی ہوئی ہیں، ٹنلز مسجد اقصیٰ کے نیچے ٹنلز بنائی گئی ہیں۔ اور 2017 میں یونائٹڈ نیشنز نے اسرائیلی کھدائی کے خلاف ریزولوشنز پاس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کو بند کریں، لیکن صاحب کیا ماننا ریزولوشنز کا؟ اسرائیل پہلے کون سا مانتا رہا ہے؟ ان ریزولوشن کا بھی وہی نتیجہ نکلا ہے جو کہ باقیوں کا نکلا ہے، انہوں نے اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیے، 0/0 رزلٹ۔ اسرائیل کی ان تمام حرکتوں سے دنیا کے لیے اصل میں تباہی کا نیا دروازہ کھل سکتا ہے، کیونکہ اگر مسجد اقصیٰ کو گرا دیا گیا تو ایک نہ تھمنے والا طوفان تو مسلم ورلڈ کے اندر پیدا ہو ہی جائے گا۔
لیکن ان سارے ملکوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے گا جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں. اور مسجد اقصیٰ کے خدا نخواستہ گرنے کے بعد یروشلم تو یہودیوں کے لیے آباد ہو جائے گا، تھرڈ ٹیمپل بھی بن جائے گا، لیکن اس سے مدینہ کی ویرانی شروع ہو جائے گی، کیونکہ اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہے، اور مدینہ کی ویرانی بڑی جنگ کا ظہور ہے، اور بڑی جنگ کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا نکلنا ہے. ابو داؤد کے اندر نبیوں کے سردار کی یہ حدیث موجود ہے، جس سے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک چین آف ایکشنز ہیں جو کہ شروع ہونے جائیں گے اس واقعے کے بعد، اور وہ کافی ڈسٹربنگ ہوگا دنیا کے لیے، اور یہ سب جڑا ہوا ہے یروشلم کے ساتھ اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ. لہذا اب بھی دنیا کے پاس ٹائم ہے کہ اس قسم کی شیطانیوں اور بدنیتیوں پر مشتمل یہ جو کام چل رہے ہیں وہاں پر ان کو فوراً روکا جائے اور دنیا کو ایک خراب مستقبل کی طرف نہ دھکیلا جائے. اب بھی ٹائم ہے. ساری دنیا کے جو مسلمان ملک ہیں، کرسچن ممالک ہیں، وہ بیٹھ کے سمجھائیں ذرا اسرائیل کو کہ بھائی آپ کی جو کھدائی کے باقی سارا اسرائیل گیا ادھر جا کے کریں، مسجد اقصیٰ کے نیچے کھدائی یہ تو ایک سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. تو وہاں پہ سمجھانا پڑے گا اور مسجد اقصیٰ کی پراپر ایک ٹیک کیئر کرنی پڑے گی، اور مسلم ورلڈ کو اس سلسلے میں اہم رول پلے کرنا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے کوئی اور آ کر مسلمانوں کے لیے یہ کام نہیں کرے گا، مسلمانوں کو خود کو یہ چیز کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ان کے مستقبل سے ریلیٹڈ ہے، ایک چیز سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے، اندرونی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ. لہذا اس پہ سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے بیفور اٹس ٹو لیٹ.